غصہ کیوں آتا ہے، غصہ کس وجہ سے آتا ہے، غصے کی علامات کیا ہیں، اور غصہ حرام ہے یا حلال ہے۔ غصہ کہتے ہیں کہ حرام چیز ہے اور اس کو پینا حلال ہے، تو یہ سب وجوہات جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک غصے پر ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے، غصہ کس وجہ سے آتا ہے، غصے کی علامات کیا ہیں، اور غصہ حرام ہے یا حلال ہے۔ غصہ کہتے ہیں کہ حرام چیز ہے اور اس کو پینا حلال ہے، تو یہ سب وجوہات جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ایک دوست کی فرمائش تھی کہ جی آپ غصے کے اوپر ویڈیو بنائیں، تو ہم نے کہا ضرور انشاءاللہ آج ہم غصے پہ بنا دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ مختلف چیزیں ہیں دینی لحاظ سے غصہ کیوں آتا ہے، جو صوفیزم ہے، ہماری روحانیت ہے، اس کے اعتبار سے غصہ کیوں آتا ہے، اور میڈیکلی غصہ کیوں آتا ہے۔ تو ناظرین، غصے کی سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ ہم روحانیت کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ غصہ جو ہے یہ ہمارے اندر جو نفس ہے، انا نفس ہے، جو مقام نفس ہے، یعنی ناف، تو یہاں پر اس کے اندر سے جب جوش اٹھتا ہے، جوش مارتی ہے نار، کیونکہ ہم روحانیت کی بات کر رہے ہیں، تو روحانیت کے اندر ایک عام سی بات سمجھ لیں کہ جو انسان زیادہ حلال چیز نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، وہ کسی بھی مد میں، وہ تھوڑا ہو، بہتا ہو، کم ہو، زیادہ ہو، یا اس کی کوئی بھی مقدار ہو، تو جب انسان لقمہ حرام کھاتا ہے، لقمہ حرام نگلتا ہے، یا اس کے اگینسٹ کوئی بھی حرام وجوہات جو ہیں، حرکات جو ہیں وہ کرتا ہے، تو یہ آپ کا مقام جو ہے، مقام ناف، پیٹ کے اوپر جو نشان ہے، اس میں ایک حدت پیدا ہوتی ہے، وہ نار نکلتی ہے، وہ ایک آگ نکلتی ہے جو آپ کے دل کی طرف جاتی ہے۔ تو اس کو عام پنجابی میں کہتے ہیں کہ غبار نکل رہا ہے، پتہ نہیں یار اتنا زیادہ کھا لیا کہ اب وہ غبار اور میرا دل جل رہا ہے اور مجھے غصہ آ رہا ہے، اب میں نے زیادہ کھا لیا اور فلاں تھا تو فلاں کھا لیا، اس کی وجہ سے اب وہ میرے سر کو پڑ گیا ہے، اس کا غبار جو ہے نا، اس کا جو ایک گیس ہے وہ میرے سر کو پڑ گئی ہے، اس کے اندر قلب جو ہے وہ جل رہا ہے، تو دل جو ہے وہ جل رہا ہے، تو مجھے غصہ آ رہا ہے، میرے سے دور ہو جاؤ، پر چلے جاؤ، سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، غصہ آ رہا ہے۔ تو یقیناً اس وقت روحانیت میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آپ نے کہیں نہ کہیں غلطی تو کی ہے، دیدہ دنست یا پھر غیر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے، مسلمانی ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اور جناب بڑا معزز ریش مبارک سفید ہوتی ہے، اور بیٹھ کر تو سائڈ سے آ کر کہیں بھائی صاحب 1,00,000 روپیہ چاہیے 15 دن کے لیے، تو کہتا ہاں لے لو، 1,25,000 دینا پڑے گا 15 دن کے بعد، ہفتے کا 7,500 لگے گا۔ تو میں یہ مثال دے رہا تھا، کسی پہ تنقید نہیں، لیکن یہ مثال دے رہا کہ اب وہ جو آپ سود کا کاروبار کریں تو کیا شریعت میں اس کو کیسے دیکھا گیا ہے، قرآن میں کیسے بیان کیا گیا ہے؟ تو اب وہ لقمہ حرام ہے، چاہے آپ کھائیں، چاہے اولاد کو کھلائیں، چاہے کسی آنے والے مہمان کو کھلائیں۔ اب مہمان کا قصور نہیں ہے، اب کہیں گے دیکھیں مہمان کو تو قصور نہیں، لیکن قصور ہو یا نہ ہو، لقمہ تو حرام تھا نا، جب وہ اندر جائے گا تو پھر وہ غبار ضرور نکلے گا۔
پھر آپ گھر میں آ کر بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، گھر میں موجود افراد پر وہ نکالیں گے، چاہے جانور ہی کیوں نہ اس کے اوپر بھی نکالیں گے کہ جی میں تھک ہار کے آیا ہوں، آتے ہی یہ مصیبت ہے وہ مصیبت ہے۔ تو ایکچولی اس کی بیس جو ہے یہ روحانیت میں تو روحانیت کا اسٹوڈنٹ ہوں، معذرت سے گلے میں خراش ہے، تو روحانیت کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو اس میں منجے ہوئے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ تو اپنے غرور کو اور ہر چیز کو مدن رکھتے ہیں۔ تو ناظرین اس پہ تو لگے رہیں تو کافی دنوں تک یہ بات چل سکتی ہے۔ ہم اس کے اگینسٹ دوسری بات کر لیتے ہیں کہ میڈیکلی، تو میڈیکلی افیکٹ بھی اسی میں ہی آ گیا کہ جب آپ وہ لقمہ جو حلال ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کم کھایا جاتا ہے، وہ ہوتا ہی اتنا ہے کہ آپ کی بھوک اس میں باقی رہ جاتی ہے اور اس میں سنت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جب تمہاری بھوک ابھی باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کرو۔ تو جب حلال کا لقمہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور جب حرام کا لقمہ ہو تو پھر وہ بد ہضمی، جس کو فوڈ پوائزننگ یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے گیس اٹھتی ہے۔ تو یہ میڈیکلی ایسے ہی ہے کہ جتنا ٹیسٹ کروائیں گے وہاں پہ کولیسٹرول بڑھ گیا، اس میں یورک ایسڈ بڑھ گیا، اس میں ایسیڈیٹی ہو گئی اور یہ چیزیں آئیں گی۔ تو ایکچولی یہ مین جو ہے کاسٹ کرتی ہے وہیں پہ جا کے حلال اور حرام کے اوپر۔ اب یہ سمجھ آ گئی کہ غصہ کیوں آتا ہے اور غصہ بیسیکلی کیوں آتا ہے، اس کی بیس کیا ہوتی ہے۔ تو ناظرین غصہ، اب ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر غصہ حرام ہے تو انبیاء علیہ السلام کو کیوں آتا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ اپنے جو مفتیان کرام ہیں اگر ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو غصہ تو نہیں کہوں گا بلکہ اس لہجے میں بتائیں گے کہ سننے والا عجیب ہی فیل کرتا ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر غصہ حرام ہے تو انبیاء علیہ السلام کو کیوں آتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کیا تجویز کیا؟ تو ناظرین غصہ جو الفاظ ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں، معاشرتی نظام میں ایک غلط العام لفظ جو ہے وہ چل پڑتا ہے، تو غصہ بھی اسی طرح ایک غلط العام اس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک۔ انبیاء علیہ السلام باشمول آقا تاجدار مدینہ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک لفظ، ایک زبر، زیر، پیش، مد، نقطہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، نہیں کہتے تھے، نہیں عمل میں لاتے تھے۔ تو وہاں پر غصے کا کیا تعلق؟ تو یہ غلط اور عام ایک چیز ہے، کسی بھی چیز کی کیفیت جو ہے اس کو ہم نے غصے میں، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اسی کے اوپر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو راہ راست پہ لائیں گے۔ کیسے؟ کہ غصہ ایک کسی چیز کی کیفیت جو ہے، مثلا اب میں کوئی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں بچوں کو پیار سے سمجھا رہا ہوں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ شرارتیں کر رہے ہیں یا لائٹ لے رہے ہیں، تو اب میں ان کو تھوڑا سختی سے بولتا ہوں تو وہ غصہ نہیں ہے۔ غصہ وہ ہوگا جو ریئیکٹ اندر سے وہ غبار، اندر سے شیطانیت، نار جو ہے وہ اٹھے گی، ان کو مارنا، ان کی ہڈی پسلی توڑ دینا، یا کوئی اس طرح کا نقصان کر دینا، برتن توڑ دینا، کھانا گرا دینا، یہ پھینک دینا، یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آ جاتی ہیں انسان میں۔ جب اس طرح کی میرے ساتھ واقعہ ہوتا ہے تو پھر میں اپنے کیے پہ دیکھتا ہوں کہ میں نے کہاں سے کوئی لقمہ ایسا کھایا جس کی وجہ سے یہ ہوا، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں پرسوں یا ترسوں فلاں سے میں نے پیسے اس طرح سے لیے وہ نجائز سے، یا فلاں سے میں نے پیسے زیادہ لیے، یا فلاں سے پیسے جو ہے وہ اس طرح سے کر کے لیے، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو وہاں پر اصلاح کر لی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، تو وہ معصوم ہیں۔ اب ان کی جو تعلیم ہے، ان کی تربیت دینے کی کیفیت جو ہے
وہ اللہ کا پیغام جب پہنچاتے ہیں تو ان کی کیفیت کو غصے کا لفظ جو نام ہے وہ دے دیا جاتا ہے کہ فلاں انبیاء علیہ السلام نے فلاں جگہ پہ غصہ کیا. بھئی غصہ نہیں تھا، اگر اس کی بنیاد کو دیکھو تو وہ تمہاری اصلاح، تمہاری تربیت کی جو ایک کیفیت تھی اس کے اوپر انہوں نے اظہار کیا اور آپ نے اس کو غصے میں لے لیا. غصہ تو شیطانی عمل ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، ناظرین ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، پھر اعتراض آتا ہے دوستوں کا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی شارٹ کریں. تو نبی علیہ السلام طائف میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے پتھر مارے، میرے نبی کریم علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ خون جو ہے آپ کے نالین پاک میں بھی جمع ہو گیا، جوتے مبارک تر ہو گئے. تو آپ رول کے درخت کے نیچے بیٹھے تو جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آئے تو آگے فرمانے لگے کہ اے نبی سلام ہو اس وحدہ لا شریک ذات کا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی اگر تمہارے لیے اجازت ہو یا تمہاری منشا ہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان چکی کی طرح پیس نہ دوں. تو اگر غصہ ہوتا، اگر نبیوں کے اندر غصہ ہوتا تو میرے آقا ہاں مثالی ہلا دیتے، اشارہ ہی فرما دیتے، تو ایسا ہو جانا تھا، وہ ظلم ہو جانا تھا، چاہے وہ کافر تھے چاہے کچھ بھی تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیار سے جواب دیا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اور کافی سارے مقامات پر، کبھی مال غنیمت پر، کبھی اس طرح کے، تو وہاں پہ آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ سرخ ہوا، تو وہ اس کیفیت کے لیے، تو جو سمجھنے والے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آقا غصے ہو گئے اور آپ بس ہماری شامت آ گیا بھائی. انہوں نے سمجھا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ انور سرخ ہوا یہ کس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا. تو انہوں نے کہا ہم اس سے اوائڈ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، دوسری طرف کر کے. تو ناظرین یہ غصہ نہیں بلکہ اس سبق، اس تربیت، اس سمجھانے کے طریقے کی کیفیت تھی. تو انبیاء علیہ السلام کو یہ غصہ نہیں، یہ غلط العام لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. غصے کی ہم تشریح کر چکے ہیں کہ غصہ کس وجہ سے. اب میڈیکلی کہ جی وہاں آپ کا بلڈ پریشر زیادہ، بلڈ پریشر کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ جو انسان کھانا ہی کم کھاتا ہے، اعتدال کے ساتھ کھاتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھاتا ہے، اور میڈیکل نے بھی اس کو اپروو کیا کہ واقعی اگر اس طرح کھاتا ہے، کم پیتا ہے تو کم سوتا ہے، تو اس میں ٹاکسنز کم بنتے ہیں، اس میں کولیسٹرول جو ہے وہ کم سٹور ہوتا ہے، اور وہ بندہ تندرست رہتا ہے، اس کی زندگی بھی بڑھتی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی پھر ویڈیو بناؤں گا کہ یہ زندگی کب بڑھتی ہے، کب کم ہوتی ہے، کیوں کر کم ہوتی ہے. اللہ نے یہ لکھ رکھی ہے اور اس کے اوپر کمی بیشی ہوتی ہے کہ نہیں. ہمارا یہاں پہ غصے کا ٹاپک چل رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ ایک غلط تھی، ان کو غصہ نہیں آتا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو، بیٹھ جایا کرو. بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو حرکت کرنے کی وجہ سے خون کی گردش جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، بڑھتی ہے. جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کم ہو جاتی ہے، اعتدال پر آ جاتی ہے. یہ میڈیکلی افیکٹ تھا. اور پھر فرمایا کہ پھر بھی نہ ہو تو پھر ایک گلاس پانی پی لیا کرو. تو پانی پینے سے آپ کے اندر جو وہ نار ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. آپ کے اوپر پانی ڈالے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جو اندر گاڑھا مادہ ہے، مواد ہے، جو آپ نے مال کھایا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. نرم ہونے سے وہ چل پڑتا ہے، نکل پڑتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، اور اس کی گیس جو ہے اس کے اندر وہ ارتاش جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر لیٹ جایا کرو. تو لیٹنے سے پھر آپ کے جسم کے خون کی رفتار جو ہے وہ مزید حرکت نہیں ہوتی، تو حرکات کرنے کی وجہ سے اندر خون کا انتشار جو ہے، بہاؤ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ مزید کم ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، اور پانی پینے سے اپنا اس کے اندر جو ہے نرمی آ جاتی ہے. تو پھر آپ کے جو غبار چڑھتا ہے، نار کا حملہ ہوتا ہے، ایک غصہ گیس بھری ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ رسول اللہ نے نسخہ بتایا. ہم ناظرین غصے سے بچنے کا گر، یہ بھی کافی ساری، اس کے اوپر بہت ساری ویڈیو بن سکتی تھی، لیکن یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی تو میں اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ غصے سے بچنے کا گر کیا ہے. اب غصے سے بچنے کا بہت سارے مولوی کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نفل پڑھ لو، کوئی کہتا ہے ثواب کما لو، کوئی کہتا ہے پیسے تقسیم کر لو، کوئی کہتا ہے دیگیں بنا کے جو ہے وہ تقسیم کر دو، کوئی کہتا ہے کہ جناب
वजू कर लिया करो, पानी पी लिया करो, फलां सारे तो ठीक है। और रूहानियत के प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत सारे लोग मंजे हुए हैं जो रूहानी लोग हैं, और उनसे सबक लिया करो। तो मैं इसका एक अभी उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहा हूँ, इनिशियल स्टूडेंट हूँ। तो इसकी मेन वजह यही है नाज़रीन, गुस्से से बचने का गुर जो है वो इसी में है कि हलाल खाया करो। और हलाल की जो एक मेरी छोटी सी ज़ाती है कि मैंने अपने मुर्शिद करीम से पूछा, अपने पीर मुर्शिद से, अपने शाइख से पूछा कि हजूर हलाल खाने के लिए कोई सबक फरमाएं, दर्स फरमाएं। तो मुस्कुराए और फरमाया कि बेटा अगर हलाल खाना है तो फिर एक टाइम रोटी मिलेगी, 2 टाइम नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा दर्स था, बहुत बड़ा सबक था। वक्तन तो शायद ये मैं ऐसे लगा, लेकिन जब जिंदगी ने इसमें डाला, तजर्बात ने इसमें से गुजारा, तो फिर पता चला कि ये बहुत बड़ा सबक था सरकार की तरफ से कि अगर हलाल खाना है तो फिर एक टाइम की मिलेगी। और जब एक टाइम खाएंगे फिर गुस्सा नहीं आएगा, जब कम खाएंगे गुस्सा नहीं आएगा। कम उस वक्त खाएंगे जब हलाल होगा तो कम होगा। ज़्यादा कमाने में, ढेर लगाने में, कोठियाँ बनाने में, कारें खरीदने में, बंगलाज बनाने में हम हराम कमाते हैं और दूसरे का गला काटते हैं, दूसरे का हक छीनते हैं, दूसरे का हक मारते हैं, गुरूर में आते हैं, अपने रोब जमाते हैं, अपना पहनावा इस तरह का बना के दूसरे को नीच करने की कोशिश करते हैं ताकि हम माल इकट्ठा कर लें। तो नाज़रीन, गुस्से से बचने का गुर जो है वो यही है कि हलाल की तरफ माइल हुआ जाए। खुद दूसरों को मत छेड़ें, दूसरों को मत कहें, अपने गिरेबान में झांकें। जब आप खुद हलाल कमाएंगे, हलाल खिलाएंगे अपने बच्चों को, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगी, उनमें गुस्सा कम हो जाएगा, उनमें हलाल खाने की तरगीब भी आ जाएगी। हलाल पे पड़ने वाला जिस्म हमेशा हलाल का काम ही करेगा, उसमें नार नहीं होगी, उसमें शिरक नहीं होगा। जहाँ नार नहीं होगी वहाँ शिरक नहीं होगा। तो आज के इस पहलू को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नाज़रीन, अपने इस मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।